السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک۔ امید ہے تمام مسلمان جو کہ حج کے لیے بالکل جن کے ٹکٹس آ چکے ہیں، جن کو ڈیٹس کا پتہ چل چکا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مئی کے مہینے کے اندر ہی آپ کو یا مئی کے اندر آپ لوگوں کی جو ہے روانگی سٹارٹ ہو جاتی ہے حج کے لیے، اور کچھ لوگ مئی کے بیچ میں جائیں گے اور کچھ لوگ جون کے پہلے ہفتے میں حج کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ حج پہ جانے سے پہلے آپ کو تمام بہت سارا جو چیزیں ہیں آپ نے امید ہے سب کی تیاری کر لی ہوگی۔ قرآن کی کچھ جو چند آیات ہیں یعنی کہ جو آپ کو یاد نہیں تھیں، اگر آپ نے 4 یاد کی ہوئی تھیں، اور آپ نے باقی جو قرآن کے اندر آخری پارے میں جو صورتیں ہیں وہ بھی آپ نے امید ہے یاد کر لی ہوں گی۔ اگر نہیں کی ہیں تو حج پہ جانے سے پہلے ان سب کو یاد کر لیں، اور جو اس کے لیے حج پہ جو ضروری مناسک ہیں ان کو کس طرح سے کرنا ہے، اس کی جو کتاب ہے، اچھے جو رائٹر ہیں، اچھے علماء کی کتاب ہے، مسلک سے بالاتر ہو کر آپ وہ کتاب خرید لیں اور اپنے پاس اس کو یاد کرنا شروع کر دیں، اور جو کچھ آپ کو حج کے دوران چیزیں پڑھنی ہیں آپ وہ ساری کچھ یاد کر اس کی تیاری مکمل کر لیں۔ جن لوگوں کا قرض آپ کو دینا ہے ان کا قرض آپ اتار دیں اور اپنے دلوں سے رنجشیں دور کر لیں، اور جن لوگوں سے آپ کی کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان سے بات چیت بند ہے، ان سے بھی آپ معافی تلافی کر لیں، اور اپنے گھر کے جو قریبی لوگ ہیں، بھائی بہن، ماں باپ، ان تمام لوگوں سے آپ فوراً سے پہلے معافی، یا ان کا کوئی آپ کے پاس کوئی مال ہے یا کوئی امانت ہے تو آپ ان کو واپس ان کی امانتیں بھی لوٹا دیں۔ آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو اس کا قرض بھی فوراً سے پہلے اتار دیں، کیونکہ اگر آپ کو مبرور اور مقبول حج کرنا ہے تو آپ کے لیے ان چیزوں کا ضروری ہونا، یہ چیزیں کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے دل کو صاف شفاف کر کے اللہ کے حضور خشوع و خضوع کے ساتھ حج پہ روانگی آپ کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں حج کے ضروری جو سامان ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ حج کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کو جیسا اگر آپ پاکستان کے جو ہے سے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ، اگر آپ نے گورنمنٹ سے حج کا پیکج لیا ہے تو آپ کو وہ بیگ دیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بینڈ بھی دیں گے جو کہ آپ کو ٹریکنگ کے لیے، اور آپ کو حج ایپ بھی اپنے موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کرنے کا کہا گیا تھا، اور آپ نے امید ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا، کیونکہ باقی تمام پروسیسز اور جو کہ آپ کی ٹریکنگ ہے اور آپ کو گائیڈنس اس والے ایپ سے جو حج ایپ ہے، پاک حج ایپ ہے، اس سے آپ کو ملتی رہے گی خانہ کعبہ کے اندر۔ آپ اپنے جو ہے وہاں پہ متعلقہ جو کہ کوآرڈینیٹر ہے، یعنی کہ آپ ان سے کوئی بھی آپ کی شکایت ہے، آپ کو کوئی پریشانی، ان کا نمبر اپنے پاس ضرور رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں کہ ہمیں کون سی ضروری سامان کی ضرورت پڑے گی جو کہ ہمیں حج کے لیے چاہیے۔ آپ کے پاس 2 احرام ہونے چاہیے، مناسب جو ہے آپ کو کپڑے، یعنی کہ آپ کے پاس شلوار قمیض ہونے لازمی ہے۔ بیلٹ آپ کو احرام کے لیے چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ہے احرام نہیں ٹکے گا تو آپ ایک بیلٹ اس کے اوپر باندھ سکتے ہیں، اس کے اندر پاکٹ بھی ہو سکتی ہے، اس میں آپ اپنا کچھ ضروری سامان بھی رکھ سکتے ہیں۔ پاسپورٹ کی کاپیاں الگ الگ بیگز کے اندر بھی رکھیں اور اپنے پاس بھی رکھیں، اور ان ایک کاپی کو جو ہے اس طرح سے رکھیں کہ وہ ایک آپ کے احرام کے اندر بھی وہ موجود ہو، تاکہ اگر آپ کے میں سے کچھ لوگ یا اپنے والدین کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو ویل چیئر کی ضرورت ہے تو اپنے والدین کی فوٹو جو پاسپورٹ کی کاپی اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو ویل چیئر دستیاب ہو جائے۔ آپ ایسے ہلکے قسم کے کپڑے پہنیں، یعنی کہ رکھیں اپنے پاس، یعنی کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ کرتا پاجامہ رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو ملول کا کرتا ہوتا ہے وہ، اور لیکن عورتوں کے لیے تو اس طرح کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ جسم کو دکھنا نہیں چاہیے، ایسا کپڑے آپ رکھیں، کاٹن کے کپڑے رکھیں یا پھر لون کے کپڑے ایسے رکھ لیں جس میں سے جسم نہ جھلکے۔ تو اسی طرح سے مرد حضرات اپنی مناسب مقدار میں اپنے جو سوٹ ہیں وہ رکھیں، سرف کا پیکٹ ضرور اپنے پاس رکھیں، ہزار بند رکھیں اپنے پاس ایکسٹرا، اپنی جو سفری آپ کا جو چیز ہے، بیگ ہے، عورتیں اپنے اس میں رکھ لیں، اور آپ لوگوں کو کینچی اور سوئی دھاگا جیسی جو چیزیں ہیں اپنے جو سفری جو آپ کا لگیج ہوتا ہے اس کے اندر ڈالنی ہے، لیکن آپ کو اپنے ہینڈ بیگ میں سوئی، کینچی اور اس قسم کی نوکیلی کوئی بھی چیز آپ کو اپنے
ہینڈ بیگ میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں صرف اور صرف آپ لگیج میں لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ عورتوں کو اپنے بال کاٹنے ہوتے ہیں عمرے کے بعد، تو اس وجہ سے ان کے لیے کینچی ضروری ہے. وہ خود بھی اپنے بال کو کاٹ سکتی ہیں، جو مسنون طریقہ جو کہ کتابوں کے اندر درج ہے. اسی طریقے سے آپ کو چپلوں کی ضرورت ہوگی، اور کینچی والی چپلوں کو آپ اوائڈ کریں، اور جو ایسی چپلیں ہوں جن کی ربڑ بہت زیادہ سخت ہے وہ چپلوں کو خریدنے سے گریز کریں. نرم چپل لیں، اور 2 پٹی والی چپل جو کہ سامنے سے جس طرح سے سامنے کینچی والی کی چپل کے بغیر علاوہ بھی 2 جو ہے چپل ہوتی ہے جس کے اوپر 2 اسٹریپ بنے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ پلاسٹک کی ہوتی ہے، وہ آرام دہ چپل ہوتی ہے، وہ آپ ضرور خریدیں اور اس کو استعمال کریں. اور اسی طرح سے ایک شوز جو کہ بغیر لیسز والا ہوتا ہے، کمفرٹ والا ہوتا ہے، کیونکہ عام دنوں میں جب آپ کا حج سے پہلے آپ جب چلیں پھریں گے تو وہ جوتا استعمال کریں تاکہ آپ کے پیروں میں چھالے نہ ہو. آپ ایک ریشنل کریم ضرور لے کر جائیں، الیکٹرولائٹس لے کر جائیں، اور پیراڈول جو یہ ہوتی ہیں ORS کی جو 3-4 ساشے، اور جو یہ گلے کی آگمنٹین جیسی جو دوائیں ہوتی ہیں اینٹی بائیوٹک جو کہ گلے کو ٹھیک کرتی ہیں، اور پیٹ کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ ضرور، اور لازمی ڈائریا کی دوائیں موشن کی اپنے پاس ضرور رکھیں. اور آپ کے جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ نے امید ہے درج کیا ہوگا اپنے جو ہے اس کے اندر جو فارم بھرتے ہوئے، تو آپ کو وہاں سے دواؤں کا پیکٹ ملے گا، اور وہ ایک سیل پیکٹ ہوتا ہے. تو آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کر کے جانے سے روانگی سے پہلے ڈاکٹر سے ضروری ہدایت بھی لے لیں، اور ان سے مشورہ بھی لے لیں. آپ کوئی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان سے ایک بار ضرور وزٹ کر لیں ان کو، ڈاکٹر کو، اور پھر آپ روانگی سے پہلے ان سے احتیاطی دواؤں کے بارے میں بھی پوچھ لیں، اور وہ دوائیں اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں. اسی طرح سے آپ اپنا کنگھا، ایک چھوٹا کنگھا، ایک شیشہ اپنے پاس ضرور رکھیں، اور جو ہے ٹی بیگ رکھ لیں، اور ایک چھوٹا سا راڈ رکھ لیں، کیونکہ اگر آپ کا دل نہیں چاہے گا تو آپ نیچے سے جا کر میس میں سے، اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ وہیں پہ ہوٹل کے اندر اپنے کمرے میں چائے بنا کے بھی پی سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہیں، چشمہ ضرور رکھیں، وہاں پہ بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے. سن اسٹروک سے بچنے کے لیے بھی آپ اپنے لیے ایک چھوٹی چھتری، یا جو ٹوپی میں چھتری لگی ہوئی ہوتی ہے وہ خرید لیں. اسی طرح سے ایک چھوٹا سا اسپرے خرید لیں، اسپرے والی بوٹل لے لیں. جب آپ مینا یا مزدلفہ میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوگی، سفوکیشن سے بچنے کے لیے جب آپ اسپرے کریں گے تو آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا، اور آپ بھی سانس اکھڑنے کا کوئی بھی معاملہ پیش نہیں آئے گا. اور جو حضرات الرجی کی بیماری میں اور ان کو سانس کی کوئی تکلیف ہے، وہ اپنے مولد سے پہلے رجوع کر لیں، اور ان سے ضروری ہدایات لے کر ضرور جائیں، اور اپنی احتیاطی دوائیں ضرور رکھیں. اور وہاں پہ ماسک کا استعمال ہرگز بھی ترک نہ کریں. جن لوگوں کو وہاں پہ الرجی ہے، جن لوگ الرجی کی بیماری یا سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ اپنے ماسک کو ضرور پہنیں. اور وہ N50 والا جو ماسک ہے، جو موٹا والا ماسک ہوتا ہے، اس سے گریز کریں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ سفوکیشن اور آپ کی سانس گھٹنے کا بھی بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے. تو آپ اس والے ماسک سے بالکل بھی آپ اس کو استعمال ہرگز نہ کریں. آپ جو دوسرا جو ڈسپوزیبل ماسک ہے اس کا ایک پیکٹ رکھ لیں، اور وہ اس کو استعمال کریے گا. اور اسی طرح سے کہ جو آپ جو ہے اپنے لیے جتنی بھی ضروری دوائیں ہیں وہ اپنے پاس ضرور رکھیں. آپ کا جو سفری بیگ ہے، یعنی کہ جو آپ کو چھوٹا سا جو بیگ ہوگا وہ بھی رکھنا ہے، جو کہ جس کے اندر چپل آپ رکھ سکیں، اور اپنی ایک پانی کی بوتل بھی آپ اس کے اندر رکھ سکیں. وہ اتنا بڑا بیگ ہونا چاہیے جو کہ آپ کندھوں پہ ٹانگ کر جب خانہ کعبہ میں جائیں تو وہ لے کر چلے جائیں، اور وہاں سے جو ہے آب زمزم بھی بھر کر اس میں رکھ کر واپس لا سکیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ یا مکہ میں آپ کو ہوٹلوں میں پانی نہیں دیا جاتا، آپ کو پانی کو خرید کر پینا ہوتا ہے. تو آپ اس سے بہتر ہے کہ ایک بوتل یہاں سے روانگی کے وقت 1-1.5 لیٹر کی بوتل اپنے ساتھ لے جائیں، تاکہ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ کو پانی کی پیاس لگے تو آپ وہ بوتل جب تک پی سکیں، اور پھر جب آپ خانہ کعبہ میں جائیں تو اسی بوتل میں واپس زمزم بھر کر اپنی بیگ میں رکھ کر واپس لے آئیں. اور روزانہ اسی طرح سے کریں. اور جو آدمی ہیں ان کو جو ہے بغیر احرام کے خانہ کعبہ کے اندر طواف کی اجازت نہیں ہوتی. اس وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ احرام کے ساتھ ہی خانہ کعبہ میں
داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ریاض الجنہ میں وہاں آپ کا وزٹ کرنا ہے تو آپ کو نسک ایپ سے اپنا ریاض الجنہ کا اپنا کنفرم کرنی ہوگی جگہ اور ڈیٹ کو فکس کروانی ہوگی۔ اور میرا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا ریاض الجنہ کا پلان کریں اور اپنی بکنگ کرا رہے ہوں تو 2 دن کا مارجن ضرور رکھیں، کیونکہ کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے جب آپ وہاں پہ مکہ میں پہنچ جائیں جب آپ اپنی بکنگ کروائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے وقت جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی ڈیٹ آ چکی ہے اور آپ جو ہے کس دن روانگی آپ کی، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی مدینہ کی روانگی کب ہے تو آپ اسی دنوں میں انہی ڈیٹس میں اپنی جو ہے ریاض الجنہ کی بکنگ کروائیں اور اس میں مارجن رکھیں تاکہ جب آپ پہنچے تو آپ کے پاس ٹائم ہو اور یہ نہ ہو کہ آپ کا وہ ٹائم نکل جائے، کیونکہ ریاض الجنہ سال میں ایک ہی بار آپ کو وہاں پر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے اجازت ملتی ہے، اور اگر آپ کا ٹائم نکل جائے گا تو پھر آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے آپ کو بغیر خوشبو والا صابن لے کر جانا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمیں حج کرنا ہوتا ہے تو ہم کوئی بھی خوشبو نہیں لگا سکتے احرام کی حالت میں۔ آپ جو ہے اپنے بال اور ناخن اس وقت تک نہیں کاٹ سکتے اور کسی قسم کی جو ہے غلط قسم کی بیوی اور یا بیوی کے ساتھ بھی آپ قسم کے تعلقات نہیں رکھ سکتے ان ٹائم کے اندر جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو اور دوسری اور اہم ضروری چیزیں یہ ہیں کہ آپ جو ہے وہاں پہ غیر ضروری جو ہے کھانے کی جو ثقیل قسم کی جو چیزیں ہیں، جو بزرگ حضرات ہیں یا جن کو معدے کی تکلیف ہے وہ ان چیزوں سے دور رہیں اور ہلکی غذاؤں پر انحصار ضرور کریں۔ اور اسی طرح سے آپ کو اور ضروری چیزیں جو اپنے ساتھ لے کر جانی ہے وہ ایک تو تھیلا ہے، آپ کو اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی جانماز، اور جو مزدلفہ میں ایک آپ کو جو ہے ایک چھوٹی تکیہ جو کہ پھول جاتی ہے، اور ایک جو بستر ہوتا ہے جس کے اندر ہوا بھری جا سکتی ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں جس کو آپ پھلا سکیں اور پھر وہاں پہ اپنا مزدلفہ میں جو ٹائم ہے وہ آرام سے وہاں پہ گزار سکیں۔ چھتری، تسبیح اور ایک چھوٹا قرآن آپ کے لیے لازمی ہے، جو کہ آپ وہاں سے بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گھر سے لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایک بہتر طریقہ کار ہے۔ آپ اپنے پاس جو بھی جیسے سن سکرین ہے، چشمہ ہے، یہ چیزیں ضرور رکھیں اپنے ساتھ۔ چھتری کا بھی ضرور لے کر جائیں اور اپنے لوشن کا بغیر خوشبو والا لوشن اپنے ساتھ رکھ لیں، ویسلین ضرور رکھیں۔ یہ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ رکھ لیں، لیکن زیادہ مقدار میں لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ شروع کے بن کا ایک پیکٹ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار سفر میں بہت زیادہ دیر ہو جاتی ہے اور آپ کا پہنچتے 12-13 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور آپ کو کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، تو آپ پاکستان سے ہی اپنے جو سفری بیگ ہے، یعنی کہ آپ کا جو ہینڈ بیگ ہوگا، ہینڈ کیری ہوگا، اس کے اندر آپ جو ہے کچھ بسکٹس، آپ کچھ بن اور کچھ اس قسم کے خشک چیزیں لے کر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ پاکستان سے ہی اپنے لیے ٹوپی وغیرہ لے کر ضرور جائیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو ریال میں ٹوپیاں خریدنی پڑتی ہیں اور پاکستان میں بہت بہترین ٹوپیاں ملتی ہیں، تو آپ یہاں سے بھی اپنا جو ہے ٹوپی لے کر جا سکتے ہیں، اور رومال بھی آپ یہیں سے خرید کر لے کے جا سکتے ہیں، اور جس طرح ٹربن بن جاتا ہے اس سے وہ والے رومال آپ خرید کر پاکستان سے لے جائیں۔ اور اگر آپ کو تحفے وغیرہ لے کر آنے ہیں تو آپ اینڈ میں تحفے خریدیں، تاکہ آپ کا جو وزن ہے جب اگر آپ مدینہ جائیں تو آپ کا بیگ ہرگز بھی بھاری نہ ہو۔ اگر آپ کو 2-3 دفعہ عمرہ کرنا ہے تو آپ مسجد عائشہ میں جو ہے بس پہ بیٹھ کے جا سکتے ہیں، اور پھر وہاں سے آپ اپنا عمرے کی سعادت بار بار ادا کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔